ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی کو قیامت کی صبح تک کے لیے معیار بنا دیا گیا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رحلت تک کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں نے محفوظ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان کے اکرام اور ضیافت کا واضح حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ جل شانہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کا جائزہ خصوصی اعزاز و اکرام ایک دن ایک رات ہے اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے، اور مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے کہ جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا، اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں۔ اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی زرہ لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ زرہ لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ دین اسلام میں مہمان نوازی کے متعلق جو بہترین اصول و قواعد ہیں اور جس شاندار انداز میں مہمان نوازی کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بے تحاشا ملتی ہیں۔ کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور علماء امت کی سیرت بھی اس حوالے سے بہت واضح ہے، اور مسلمانوں نے مہمان نوازی کو اپنا شعار بنا رکھا ہے۔ مہمان نوازی علامات ایمان میں سے ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ہمارے فرشتے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچڑا لے آئے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انسانی صورت میں پہنچے تھے، اور ابتدا میں انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ یہ کوئی اجنبی مہمان ہیں، اور ان کے آتے ہی فوراً ان کی ضیافت کا انتظام فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عادت مہمان نوازی کے مطابق بشکل انسان آنے والے فرشتوں کو انسان اور مہمان سمجھ کر مہمان نوازی شروع کی، اور فوراً ہی ایک تلا ہوا بچڑا سامنے لا کر رکھ دیا۔ آنے والوں کی مہمان نوازی کرنا آداب، سلام اور مکارم اخلاق میں سے ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور فرمایا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے متعلق سیدہ نے فرمایا، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال ہیں۔
یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں اور جاننے والوں کی مہمان نوازی نہیں کرتے تھے بلکہ کفار کی بھی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ مہمان نوازی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اگر کوئی کافر بھی دروازے پر آ جائے تو اس کی ضیافت کرنی چاہیے اور اسے پیٹ بھر کر کھانا پلانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، وہ شخص کافر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا۔ اس نے دودھ پی لیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، اس نے اس کو بھی پی لیا۔ پھر ایک اور بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، اس نے اس کا دودھ بھی پی لیا، حتیٰ کہ اس نے اسی طرح 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ پھر وہ صبح کو اسلام لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا، پھر دوسری بکری کا دودھ دھونے کا حکم دیا اور اس کا سارا دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ایک آنت میں پیتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی ذرا رہن یعنی گروی رکھ کر اس کی ضیافت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی وفود آتے تھے ان کی خوب مہمان نوازی فرماتے تھے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خاطرداری اور مہمان نوازی کا فرض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سپرد فرماتے۔ ایک دفعہ قبیلہ عبد القیس کے مسلمانوں کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو ان کی مہمان نوازی کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ انصار ان مہمانوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ صبح کے وقت وہ لوگ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے میزبانوں نے تمہاری خاطر مدارت کیسی کی؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے نرم بستر بچھائے، عمدہ کھانے کھلائے اور پھر رات بھر کتاب و سنت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام غزالی نے اپنی معروف کتاب احیاء العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان بنے۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر اپنی ایک باندی کو ایک پرچہ لکھا کرتے تھے جس میں اس وقت کے کھانے کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وقت باندی سے پرچہ لے کر دیکھا اور انہیں ایک قلم سے ایک چیز کا اضافہ فرما دیا۔ دسترخوان پر جب امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ چیز دیکھی تو باندی پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے پکانے کو نہیں لکھا تھا۔ وہ پرچہ لے کر آقا کے پاس آئی اور پرچہ دکھا کر کہا کہ یہ چیز حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے قلم سے اضافہ فرمائی تھی۔ امام زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو دیکھا اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے اس میں اضافہ پر نظر پڑی تو خوشی سے باغ باغ ہو گئے اور اس خوشی میں اس باندی کو ہی آزاد فرما دیا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ دیہاتوں اور گاؤں والوں پر میزبانی واجب ہے کہ جو شخص ان کے گاؤں میں ٹھہرے ان کی مہمان نوازی کرے، کیونکہ وہاں کھانے کا کوئی دوسرا انتظام نہیں ہو سکتا اور شہر میں ہوٹل اور دیگر رہنے اور کھانے پینے وغیرہ سے اس کا انتظام ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہر والوں پر میزبانی واجب نہیں بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک عورت کا شوہر روز کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانے تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانے بنا بنا کر تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی دیکھ کر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے۔ اس لیے گھر آئے مہمان کی قدر کریں اور حسب استطاعت خوشی خوشی مہمان نوازی ضرور کریں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہیں جو اپنا نصیب لے کر آتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و بزرگوں کے اتنے شاندار اسوہ اسوہ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں مجموعی طور پر مہمان نوازی کی صفت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جو لوگ مہمان نوازی میں تکلفات میں پڑتے ہیں دراصل انہوں نے تمدن اسلامی کی سادگی کو کھو دیا ہے۔ ہمیں مہمان نوازی میں وفاداری اور بے جا تکلفات نے بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ وفاداری کی بجائے گھر میں جو ماں حاضر ہے اس کو مہمان کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش کریں تاکہ مہمان نوازی بھی ہو اور ثواب بھی ملے۔ گھر میں کچھ خاص نہ ہونے کی وجہ سے مہمان نوازی کو ترک کرنا مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام اور اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مہمانوں کو بغیر مہمان نوازی اور اکرام کے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھائے کہ کس طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے اور کتنے دن کرنی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میزبان کو کیا کرنا چاہیے، اور ان تمام حرکات و سکنات سے بچنے کی ترغیب دی جن سے مہمان کو تکلیف کا احساس ہوا۔